ہمارے ساتھ آئی ٹی ایکسپرٹ، سوشل میڈیا ایکسپرٹ ملک وقاص سعید اس وقت شو میں ہمارے ساتھ موجود ہے. وقاص، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان گڈ مارننگ لاہور. اور آپ کو بلانے کا مقصد یہ ہے بیکاز آپ کا ایکسپیرینس، آپ کا نالج از لائک ویری مچ اپریشیبل، اور آپ خود بھی ایک انسٹیٹیوٹ کو لائک رن کر رہے ہیں اور وہاں پہ آپ ڈفرینٹ کورسز کروا رہے ہیں. اور اس طرح سے ابھی کے اسکلس پر بھی ہم چلے آ جائیں گے، لیکن فیوچر کس چیز کا ہے؟ یعنی ایک تو ابھی ہم ڈیجیٹائزیشن بہت زیادہ ہے، ٹیکنالوجی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، ای کامرس، فیوچر میں کیا کیا چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں؟ تھینک یو سو مچ فار دا اپرچونیٹی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری مدر لینڈ پاکستان کے لیے جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں اپنا ایک اسکل پول کون سا بنانا چاہیے، تو یہ بڑی ایک اچھی ڈیبیٹ ہے کہ جو آپ نے یہاں پہ اسٹارٹ کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دو طرح کے کیٹیگریز ہیں جن کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے. ایک ہے نالج ورکر. نالج ورکر ہماری سوسائٹی کا وہ ورکر ہے جس نے لیٹ سے کیمرہ آپریٹ کرنا سیکھ لیا. یہ وہ نالج ہے جو اس کو پہلے سے ملی ہے اور اس نے وہ کام کرنا شروع کر دیا. ایک سول انجینئر ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے کن کن چیزوں کو، پیرامیٹرز کو دیکھنا ہے اور پھر میں نے روڈ اور ایک بلڈنگ اور ایک پورا آرکیٹیکچر ریز کر دینا ہے. ایک تو یہ نالج ورکرز ہیں جو کہ نالج انہیرٹ کر کے اس کو یوز کر رہے ہیں. جو چیز ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے کریٹو ورکرز. ہمیں ضرورت ہے کریٹو ورکرز کی، کیونکہ جو آگے کی ڈائنامک اور انٹر کنیکٹڈ ورلڈ جو بن رہی ہے، آئے دن اے آئی اور چیٹ جی پی ٹی اور نئے نئے ٹولز کا آپ دیکھ رہے ہیں، تو وہاں پہ ہمیں کریٹو ورکرز چاہیے جو نئے دنیا کی ان سین پرابلمس جو کہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی، ان چیزوں کو انالائز کر کے، پریڈکٹ کر کے اور کریٹو سلیوشنز لے کے آئیں. سوچنے کے اوپر، کنسیپٹس کے اوپر، آئیڈیاز کے اوپر ان ورکرز کی ہمیں ضرورت ہے. تو اس میں جس طرح آپ نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کی اور یہ مشین لرننگ اور اس طرح کے ڈفرینٹ سکلز ہیں، تو سکلز بہت سارے ہیں جن کو ہمیں امپلوائے کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے پہلا اگر ایک میں ریفرنس دوں کرنٹ ایونٹس کا، جس طرح ہم سائیکلون دیکھ رہے ہیں جو کراچی میں ایک بپر جوائے سائیکلون جو آیا ہوا ہے. اب اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے اپنے کریٹو پول کے اندر ہمارے مشین لرننگ کے انجینئرز، ہمارے اے آئی کے انجینئرز ہونے چاہیے تھے جو کہ پریڈکٹیو انالیسس کر کے اس کے پاتھ کو پریڈکٹ کرتے اور پھر یہ دیکھتے کہ ہائی رسک اسیسمنٹ ایریاز کون سے ہیں، وہاں پہ کون سے ریسورسز الوکیٹ ہونے چاہیے. جو ریئل ٹائم ڈیسیشن میکنگ ہے وہ ان اے آئی ٹولز کے ساتھ ہم کرتے. تو یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ جس کے تحت ہم ایڈوانس کے اندر اپنی پریپریشنز کر سکتے ہیں اور ہمیں کسی آؤٹ سورس، کسی ایکسٹرنل کسی ریسرچ کی ضرورت نہ پڑتی ہو. بالکل ٹھیک. یعنی کہ آسان الفاظ میں، سادہ الفاظ میں، ہمارے اپنے ہی لوگوں کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بدولت یا اس کی نالج سے تمام چیزوں کا، ڈائنامکس کا، کب گزرے گا طوفان اور ہم نے کیا پریونٹیو میئرز لینے ہیں، یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے ہمارے اپنے لوگوں کو اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے پتہ ہونا چاہیے تھا. ابھی ہم زیادہ انحصار تو آبویسلی باہر کے ممالک اور ان کی انٹیلیجنس اور ان کی نالج پر کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اور اس میں اگر میں آپ کو ایک چھوٹا سا ریفرنس دوں تو کہ اس ساری چیز کی جو بیس ہے نا وہ پروگرامنگ کے اوپر، کہ کمپیوٹرز کے ساتھ آپ کتنی اچھی کمیونیکیشن کر سکتے ہیں. ایون کہ ہمیں جو اس ٹائم پورے پاکستان دیکھ رہا ہے یہ بھی کمپیوٹرز کی وجہ سے پاسبل ہے. تو کمپیوٹرز کے ساتھ آپ بات چیت کرتے ہیں پروگرامنگ کے ذریعے، آپ پروگرامز لکھتے ہیں، کوڈ لکھتے ہیں. اب ریسنٹلی 2022 کا گوگل کوڈنگ کمپٹیشن ہوا جس میں بنگلہ دیش کی 29th پوزیشن تھی آل اوور دا ورلڈ. مور دین ہنڈریڈ آف تھاؤزینڈ لوگوں نے اس میں کمپیٹ کیا اور ڈفرینٹ کنٹریز کی اس میں ریپرزنٹیشن تھی. انڈیا کی 6th پوزیشن تھی اور پاکستان کی 13,300 سم تھنگ پوزیشن تھی. ٹھیک ہے. بلکہ 100,000 سے اوپر تھی، 100,000 سے اوپر پوزیشن تھی. 100,000 ایگزیکٹلی. اور ہم مطلب ہماری پوزیشن کا یہ حال تھا وہاں پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی پلاننگ گورنمنٹ لیول پہ، ہمارے اکیڈیمیا کے لیول پہ اور ہماری انڈسٹری کے لیول پہ یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں کتنے سافٹ ویئر انجینئرس، کتنے آئی ٹی انجینئرس، کتنے سول انجینئرس، کتنے الیکٹریکل انجینئر، یہ ساری پلاننگ ہونی چاہیے. مشین لرننگ کے آپ کو کتنے انجینئرس چاہیے، اے آئی کے انجینئرز آپ کو کتنے چاہیے، اور ان کی پلیسمنٹ آپ نے کہاں کہاں کرنی ہے. یہ پلاننگ ہوتی ہے گورنمنٹ لیول پہ کہ آپ نے اپنے ملک کو آج سے 10 15 20 سال بعد کہاں پہ دیکھنا ہے. اب بلاک چین کی بات کریں، آپ اے آئی کی بات کریں، یہ ڈفرینٹ آٹومیشن کی بات کر لیں. آج ضرورت ہے کہ آپ کے بزنسز کمپلیٹلی آٹومیٹ ہوں. آپ کی آرڈر پلیسمنٹ سے لے کے آپ کی شپمنٹ. لیکن آٹومیشن کے لیے بھی آپ کو کچھ تو کام آنا چاہیے نا کہ آپ اس سسٹم کو آٹومیشن پر اس موڈ پر لے جا سکیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں، اگر ہم چیٹ جی پی ٹی کی بات کریں یا اس طرح سے اور کافی بلنگ ہے کہ ملٹیپل ادر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے جو موڈس ہیں، تو یہ ہم سارے انٹرنیشنل دیکھ رہے ہیں کہ ابھی باہر کے لوگ زیادہ کام کر رہے ہیں. کوئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اس طرح سے ٹولز وغیرہ یا لائک چیٹ جی پی ٹی کو پاکستان میں لوگ کام کر رہے ہیں، یہاں کے لوگ؟
انفارچونیٹلی کئی اس طرح کا ہمیں کوئی ایک پرومیننٹ اسٹارٹ اپ دیکھنے کو پاکستان میں نہیں ملا، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو وجہ یہ ہے کہ ہماری جو اکیڈیمیا ہے جہاں سے ہماری ورک فورس نکل رہی ہے، یونیورسٹیز کے جو گریجویٹس ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف ہم ہر سال گریجویٹ کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کہ انڈسٹری کے اندر جا کے ان کی پلیسمنٹ کہاں پہ ہونی ہے. وی ڈونٹ ہیو اینی پلان فار دوز کڈس. ٹھیک ہے. اور انڈسٹری کو یہ نہیں، انڈسٹری کا یہ گلہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ جو ہمیں یونیورسٹیز یا اکیڈیمیا سے جو آ کے بچہ ہمیں ملتا ہے اس کو ہمیں انٹرنشپ کروانی پڑتی ہے 1-1 سال 2-2 سال اس کو کام سکھانے کے لیے. تو وہ پہلے سے ہی تیار ہو کے کیوں نہیں آتا ہمارے پاس؟ بالکل ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ ایک گیپ دیکھ رہے ہیں اکیڈیمیا اور انڈسٹری کا، جس نے ہماری ورک فورس تیار کرنی ہے. اکیڈیمیا انڈسٹری کی بات اس کو نہیں پتا اور انڈسٹری اپنی بات پہنچا نہیں پا رہی. اب اس میں انٹرونشن کی ضرورت ہے گورنمنٹ کی کہ وہ ان دونوں کو آپس میں یعنی انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بچے آئیں ان کو سم ہاؤ کچھ نہ کچھ پریکٹیکل ورک آتا ہو، تھیوریٹیکل سے زیادہ پریکٹیکل. لیکن ہمارے اکیڈیمیا جو ہے ان کا زور ہوگا پڑھائی پر، تھیوریٹیکل کام پر، ان کو پریکٹیکل چیزیں جو ہیں وہ انڈسٹری میں انٹرنشپ کر کے سیکھنی پڑے. کیونکہ جو اسکل آپ کو فیوچر میں چاہیے، ٹیکنالوجی ڈریون ورلڈ میں چاہیے، اس کا پتہ صرف آپ کی انڈسٹری کو ہے. کیونکہ انڈسٹری باہر کے ہورائزنس بھی دیکھ رہی ہے. اور یہ آئی ٹی کی انڈسٹری ہوگی. جی بالکل. آئی ٹی انڈسٹری، سافٹ ویئر ایکسپورٹ انڈسٹری، کہ یہ ٹیکنالوجی ڈریون جو ساری ورلڈ ہے، اس کے اندر آپ کی فن ٹیک جو فائنانس سے ریلیٹڈ آپ کی کمپنیز ہیں، یہ ساری وہ کمپنیز ہیں. آپ کی آئی او ٹی، انٹرنیٹ آف تھنگس، اسمارٹ ہومس آپ کے جو آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ وہ انڈسٹری ہے جو کہ دنیا میں اس ٹائم چلے گی. دیکھیں آنے والے وقت میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ہی ہم مختلف چیزوں میں دیکھیں گے، مختلف ٹولز مشینری میں دیکھیں گے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی ریولوشن آ سکتا ہے؟ یعنی ریسرچ یا جو ہم نے مطلب لائک ایک ہوم ورک ہو رہا ہوتا ہے یا مختلف ریسرچ فیوچر کے پریڈکشن کے لیے بنی ہوتی ہیں، اس کی بیس پر کیا ہے آپ کے پاس انفارمیشن؟ پلس ہم جیسے لوگوں کو یا پاکستان کے لوگوں کو کس طرح کے سکلز پر کام کرنے کی ابھی سے ضرورت ہے؟ اے آئی میں ایک نیا ابھی جب سے یہ چیٹ جی پی ٹی آیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی ڈریسٹیکلی بڑی سپیڈ میں ریولیوشنز آ رہا ہے آئی ٹی کے اندر. اور یہ پچھلے مطلب جب انڈسٹریل ریولیوشن آیا تھا تو آپ نے دیکھا تھا کہ 30 سے 40 سال کے اندر دنیا تبدیل ہو گئی تھی. اب یہ جب اے آئی کا ریولیوشن آیا ہے تو یہی 30 سے 40 سال اس سے زیادہ ریولیوشن آئے گا. بہت زیادہ نئی ٹیکنالوجیز آئیں گی اور آپ اسیس نہیں کر پائیں گے کہ یہ دنیا کس طرف جا رہی ہے. اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ایپل نے اپنا وی آر ہیڈ سیٹ لانچ کیا، فیس بک اس کے اوپر کام کر رہا ہے. اب ورچوئل ریالٹی پہ کام ہو رہا ہے کہ آپ ایک ہیڈ سیٹ پہنیں گے اور آپ ایک امرسڈ ریالٹی ایک دوسری دنیا میں پہنچ جائیں گے. اچھا. جہاں پہ وہاں پہ آپ پراپرٹی بھی پرچیز کر سکیں گے، وہاں پہ آپ اپنے ایجوکیشن کلاسز بھی لے سکیں گے، وہاں پہ آپ میٹنگز بھی کر سکیں گے، اور آپ ہی کا 3D ایواتار اس 3D ورلڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا جس کے ساتھ آپ انٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں. آپ تو ایسے مجھے لگ رہا ہے بات کر رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں اسکول کالج سارے ختم ہو جانے ہیں. ایگزیکٹ. یہ بالکل ایک کنسیپٹ ہے جس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے کہ یہ جو برک اینڈ مورٹار انسٹیٹیوشنز ہیں، ایک فزیکل نیڈ ایک آرگنائزیشن کی، ایک انسٹیٹیوٹ کی، اس کو منیمائز کر دیا جائے، اور جو لوگ ہیں وہ اپنے فرام دا کمفرٹ آف دیئر ہومز وہ ایک امرسڈ ریالٹی کے اندر اپنے انٹرٹینمنٹ بھی کر سکیں، ایجوکیشن بھی حاصل کر سکیں، بزنس میٹنگز بھی کر سکیں. تو یہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. مجھے کیا لرن کرنے کی ضرورت ہے میں اپنے پہ رکھ کے اگر آپ سے بات کروں؟ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو چیز یہ ہے کہ آپ کی پرسنل اسکل، آپ کی پرسنل ایکسائٹمنٹ کس چیز کے اندر ہے، آپ کا اپنی جو اپ برنگنگ ہے، جو آپ کی ایجوکیشن ہے، وہ آپ کو کس طرف لے کے جا رہی ہے، آپ کے انٹرسٹ بیہیویئر کس طرف ہے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز ہے کہ گورنمنٹ لیول کے اوپر، آپ کی انڈسٹری لیول کے اوپر وہ آپ کو کیا ریکوائرمنٹس بتا رہے ہیں کہ آپ کی اتنی ورک فورس ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ لیول پہ تو ہمیں کچھ نہیں بتایا جا رہا. ایگزیکٹلی. تو ایک تو اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ میں جب پرسنلی بیٹھوں اور یہ دیکھنے کی کوشش کروں کہ مجھے کیا سیکھنا چاہیے، تو اس میں میں پہلے ان کی ریکوائرمنٹس دیکھوں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میں دیکھوں. اب اس میں اسکلز بہت سارے ہیں. اے آئی ہے، مشین لرننگ ہے، آپ کے پاس بلاک چین ہے، آپ کے پاس آئی او ٹی ہے، آٹومیشن ہے، بہت سارے اسکلز ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ ان سب کو ایکسپلور کریں. ایکسپلور کرنے کے لیے دیکھیں بہت سے لوگ ابھی کیمرے کے اس پار بیٹھے ہوئے، دے ڈونٹ نو ہاؤ دے کین ایکسپلور آل آف دیز تھنگس جو بھی آپ نے اپنی کانورسیشن میں مینشن کیا. اگر میں نے یہ ایکسپلور کرنا ہے تو مجھے کیسے ایکسپلور کرنا ہے؟ گوگل پہ یا چیٹ جی پی ٹی پہ کیا ٹرمز میں لکھوں گی جس سے مجھے ریلیٹڈ ریزلٹس ملیں گے؟ اس کے بعد ایکسپلور کرنے کے بعد جو اگلا سوال کہ میں نے ان کو اب لرن کرنا ہے، تو لرننگ کے لیے میرے پاس کون سا پلیٹ فارم ہے آن لائن؟ کیونکہ پاکستان میں تو بہت میس لیول پر کام نہیں ہو رہا. آئیڈیلی تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے گورنمنٹ لیول کے اوپر ہمارے ایسے کاؤنسلنگ
इंस्टीट्यूट्स ओपन होते, जिस तरह आरफा करीम हमारा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, वहाँ पे ऐसी स्ट्रक्चर्स होते, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहाँ पे आप जाते और वो आपकी काउंसलिंग करते, आपको नई नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताते ताकि आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर सकते। बट चूँकि हमारे पास उस तरह का कोई सेटअप अभी नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि आपके पास यूट्यूब एक सबसे बड़ा सोर्स है। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। यूडमी एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे बड़े बड़े कोर्सेज, और कोर्सेरा उनकी सर्टिफिकेशंस, ये 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, यूडमी, कोर्सेरा और यूट्यूब। यहाँ पे जाके हम इन सारे स्किल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और हर लैंग्वेज के अंदर काम हुआ है इन तीनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। बिल्कुल ठीक। तो वहाँ पे जाके हम सबसे पहली चीज़ ये देखेंगे कि इनमें से कौन सा स्किल है जिसमें मैं बेहतर तरीके से एक्सेल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मुझे कौन सा स्किल एक्साइट करता है कि जिसमें आपको काम करने का मजा है। वहाँ पे इंफॉर्मेशन दी होती है? जी बिल्कुल, वहाँ पे आप उस स्किल को 2-2, 3-3 घंटे यूडेमी, कोर्सेरा एंड यूट्यूब, वहाँ exactly. पर जाकर हम कर सकते हैं। यूट्यूब में तो हमारे सामने वीडियोस आएंगी। एग्जैक्टली, और कोर्सेरा और यूडमी ये भी वीडियो प्लेटफॉर्म्स हैं। यहाँ पे भी पूरे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं, और एंड पे ये आपको सर्टिफिकेशंस भी प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो ये एक सबसे बड़ी, और यहाँ पर यूडेमी का तो मुझे कुछ पता है कि वहाँ पे कुछ कोर्सेज फ्री होते हैं, कुछ जो हैं वो बड़े मुनासिब सी अमाउंट पे कुछ कोर्सेज को, लेकिन वो होते पेड हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये यहाँ पर जाके डिफरेंट स्किल्स को एक्सप्लोर करके आप यहाँ से ही लर्निंग भी अपनी कर सकते हैं, राइट? तो फिर आने वाले वक्त में आपको लगता है कि डिग्रीज की वक़्त कम हो जाएगी? ख़त्म तो नहीं हम कह सकते, लेकिन कम हो जाएगी, या डिग्रीज की नौयत बदल जाएगी? एक ज़माना था जब हमने मास्टर्स किया होता था, या जिसको हम आम जुबान में कहते थे 16 पढ़े हुए हैं हम, तो उसकी बड़ी वैल्यू होती थी। एक ज़माना था जब हम कहते थे कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोर्स किया हुआ है, तो आपकी बड़ी वैल्यू होती थी। आपके सीवी पे जब लिखा होता था कि वर्ड एक्सेल मुझे आता है, बड़ी वैल्यू होती थी। अब नहीं है, अब अनफॉर्चुनेटली नहीं है। अब ये है कि आपके पास अगर 4.0 CGPA भी आपने रखा हुआ है अपने पूरी डिग्री में, बट जब आप किसी इंडस्ट्री के एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं और आपके सामने HR मैनेजर्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बैठ के जब आपका इंटरव्यू लेते हैं, तो वो आपका पीस ऑफ पेपर साइड पे करते हैं और देखते हैं कि अच्छा आप बताएं आपने काम क्या किया, आपका कोई पोर्टफोलियो, आपका कोई एक्सपीरियंस, आपका कोई स्किल। तो ये एक तरफ से हमारे एकेडेमिया के लिए भी एक बात है कि आप नंबर्स के ऊपर ना लेके जाएं, मार्क्स के ऊपर ना लेके जाएं, आप इस चीज़ के ऊपर के लेके जाएं कि आपका जो बच्चा यूनिवर्सिटी से निकल रहा है वो क्रिएटिव कितना है, वो कॉम्पिटेंट कितना है, उसको आता काम कितना ज़्यादा है। यानी वो अब रट्टालाइजेशन वाला जो क्रैमिंग होती थी, वो वाला कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो भी रहा है, हो भी जाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वही चीज़ें मैटर करती हैं। आप प्रैक्टिकली जो है वो चीज़ों को किस तरह से कर पाते हैं। अच्छा, इस सब के साथ साथ एक और चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि अगर हम आजकल के वक्त की बात करें, डिजिटल का ज़माना, इसमें चैलेंजेस कोई हैं पाकिस्तान के? अगर हम डायनामिक्स को देखें, और हमारे पास आखिरी चंद मिनट है, ये भी बता दें कि पाकिस्तान के डायनामिक्स को मद्देनज़र रखते हुए भी हमें जो आपने 3 वेबसाइट्स बताई इन पे जाके स्किल्स को देखना है और वहाँ से ही लर्न करना है, या पाकिस्तान के डायनामिक्स कुछ और कहते हैं यंगस्टर्स के लिए? क्विकली 1.5 मिनट। इसमें यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो एक तो ये 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, इनकी अपनी कह लें कि स्कॉलरशिप्स भी हैं। अगर कोर्सेरा है दैट इज़ अ पेड प्लेटफॉर्म, बट आप वहाँ पे जाकर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी एक्सेस दे देंगे। इवन कि HEC ने भी कोर्सेरा की सर्टिफिकेशंस कई यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेट करके फ्री ऑफ कॉस्ट देना शुरू की हैं। तो एक तो ये उनके एंड पे एक बड़ा अच्छा हमारा इनिशिएटिव आ गया हुआ है। तो बाकी ये है कि मैं समझता हूँ कि इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। आप बड़े आराम से ये सारे स्किल्स की सीख के, इवन के हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक इनिशिएटिव 2018-2019 के अंदर लॉन्च किया था, तो वो भी सारे इनिशिएटिव साथ के साथ ही साथ चल रहे हैं। वैसे वो चल रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट कर दिया जाता है, मंसूबों को, लेकिन उसके बाद फिर ये एक अनफॉर्चुनेट बात है हमारे यहाँ। बट ये है कि वो जो प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था वो अभी तक फंक्शनल है और उसके कोर्सेज भी होते हैं। तो अगर हम कोई हमारे देखने वालों में से कोई उनकी तरफ ऑप्ट इन करना चाहे तो वो भी डेफिनेटली कर सकते हैं। व्हाट वुड बी द वे, क्या किस तरीके से ऑनलाइन हम जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? उसके क्या मीडियम? उनकी वेबसाइट है, आप जस्ट गूगल सर्च करेंगे प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाकिस्तान लिखेंगे तो आपको उसकी वेबसाइट मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप इजीली रजिस्टर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। मलिक वकास सईद हमारे साथ शो का हिस्सा थे।